الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته اللهم صل على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية النقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قالت مولاتنا فاطمة الزہرا سلام اللہ علیہا حبب الی من دنیاکم ثلاث تلاوت کتاب اللہ والنظر فی وجہ رسول اللہ والانفاق فی سبیل اللہ. صلوات پڑھیں محمد والے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شبیر علی ابن اکبر علی وکیل اور تمام مومنین مومنات کو اور اپنے اموات کو شامل کرتے ہوئے سب کو ارشاد فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اور صلوات پڑھنے محمد والے محمد. پیغمبر اکرم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں پیغمبر اپنی بیٹی سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں یا فاطمہ من صلی علیک ثلاثا غفر اللہ والحقہ بی حیث کنت فی الجنہ. اے بیٹی شہزادی، اے میری چہیتی، تمہاری فضیلت کے لیے یہ بہت ہے کہ پوری دنیا تیرے بابا پہ سلام بھیجتی ہے، لیکن تیرے بابا کی تمنا یہ ہے کہ جو شخص تیرے ذات پر، تیرے وجود پر، تیرے بابرکت ہستی پر 3 مرتبہ درود اور صلوات کا نذرانہ بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. صلی اللہ محمد وآلِ محمد عاجل فرج صلی اللہ محمد وآلِ محمد صلی اللہ محمد وآلِ محمد. یا فاطمہ من صلی علیک، بہار کی روایت ہے، من صلی علیک ثلاثا غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا. اے بیٹی جو تمہارے اوپر 3 مرتبہ درود اور صلوات بھیجے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأَلْحَقَهُ بِي حَيْثُ كُنْتُ فِي الْجَنَّةِ، اور اس کو اللہ تعالیٰ تیرے اوپر 3 مرتبہ درود بھیجنے کا یہ درجہ اور یہ گریڈ دے گا کہ اسے مجھے اس مقام پہ رکھے گا جہاں پہ میں تمہارا بابا محمد سید الانبیاء رہا کروں گا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد کا. یہ حدیث میں نے اس لیے سنائی کہ دیکھا کوئی ڈھیلی ڈھالی صلوات ہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ لوگ صلوات ڈھیلی ڈھالی پڑھیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی اسی اعتبار سے پھر اپنے بیان کو جاری کرنا پڑے گا. بہرحال میری عادت یہ ہوتی ہے کہ اپنے بیان سے پہلے کوئی ایک قطعہ جو ہے، کیونکہ دیکھیے جس طریقے سے محفل یا مجلس آپ کو نثر میں بیان کرنا ہوتا ہے جیسے اس کا اجر و ثواب ہے، ویسے ہی اشعار وغیرہ. اب ہمارے ہاں تو کم سے کم
پہلے تو بہت ماشاءاللہ ان سب چیزوں کا رسم و رواج تھا جو ہے، نوحہ، سوز، سلام، مرثیہ، لیکن ابھی ہمارے یہاں کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اس کی عظمت اور اہمیت کو لوگوں کے دماغ میں ہے نہیں، اب اس کو بہرحال آہستہ آہستہ ریپیٹ کرنا پڑے گا۔ بہرحال ایک قطع بی بی کے شان میں اس خلا کو بھی پور کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ چیز بھی جو ہے وہ کمی دور ہو جائے کہ یہ شان اور یہ شوکت بطول دیتی ہیں، یہ شان اور یہ شوکت بطول دیتی ہیں، ہمارے گھر میں بھی برکت بطول دیتی ہیں، ہمارے گھر میں بھی برکت بطول دیتی ہیں، اور عزا کے نام پہ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں، عزا کے نام پہ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں تو سال بھر ہمیں دولت بطول دیتی ہیں، تو سال بھر ہمیں دولت بطول دیتی ہیں، یہ شان اور یہ شوکت بطول دیتی ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر اور واجب الاحترام سامعین کرام، جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف میں نے آپ حضرات کے سامنے حاصل کیا، یہ اس صدیقہ بی بی کی وہ ایسی سچی اور حقیقی بات ہے، ایسی سچی اور حقیقی حدیث ہے جس میں بی بی نے اپنی 18 سال کی ایج میں، 18 سال کی عمر میں فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے بس 3 چیزیں محبوب ہیں، 3 چیزیں پسند ہیں، مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں، میں تمہاری دنیا سے 3 چیزوں کو لائک کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ تلاوت و کتاب اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کو بہت زیادہ لائک کرتی ہوں، بہت زیادہ پسند کرتی ہوں، بہت زیادہ محبوب رکھتی ہوں۔ اور دوسری چیز النظر فی وجہ رسول اللہ، اور میں رسول خدا کے چہرے مبارک کی زیارت کو بہانے سے بہت زیادہ جو ہے وہ دوست رکھتی ہوں۔ اور تیسری چیز والانفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خرچ کرنے کو مجھ فاطمہ کو بہت زیادہ یہ پسند ہے، بہت زیادہ عزیز ہے، میں بہت زیادہ اس بات کو دوست رکھتی ہوں۔ لیکن عزیزوں اور دوستوں، بس جلدی سے میں اپنی بات بغیر کسی تمہید کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، یہ میں نے کہا کہ ایک صدیقہ بیوی کی ایک سچی حدیث ہے۔ ہم آپ ہوتے ہیں بہت سی چیزیں کہتے ہیں صاحب یہ چیز ہمیں پسند نہیں ہے، لیکن جب وہ چیز لائی جاتی ہے، ہمارے سامنے لا کے رکھی جاتی ہے تو کم پڑ جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ابھی ہوتا ہے یہ، لیکن میں نے کہا یہ صدیقہ بیوی ہے۔ دیکھیے ہر ایک کو اپنی اپنی زندگی میں اپنی لائف میں ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ انسان کو اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ چیزیں اس کو پسند ہوتی ہیں۔ کسی کو اپنی من پسند گاڑی پسند ہے، کسی کو اپنی من پسند کیا ہے مکان پسند ہے، کسی کو اپنی من پسند بیوی پسند ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ایسا جو ہے۔ اسی طریقے کسی کو اپنے من پسند کھانا پینا پسند ہے، اور بہت ساری چیزیں۔ اب نوجوانوں کے لیے بھی یہ بات عرض کر دوں کہ بہت سے نوجوانوں کو، بچوں کو، حتیٰ جو ہے وہ چھوٹے بچے جو ہے ان کو بھی اپنے من پسند موبائل پسند ہے، اور ذرا اور بڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں اپنے من پسند کیا ہے وہ نیٹ بھی پسند ہوتا ہے، ساتھ ساتھ یعنی موبائل بھی ہو اور نیٹ کی سویدھا بھی ہو، نیٹ کی سروس بھی ہو۔ لیکن عزیزوں بس یہیں پہ دوستوں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے، وہ یہ کہ آپ جو بھی اپنی زندگی میں لائک کیجئے، جو بھی پسند کیجئے، موبائل رکھیے، اچھا سے اچھا موبائل آپ یوز کیجئے، نیٹ کی سروس آپ لیجئے، جو بھی نیٹ، لیکن یاد رکھیں نیٹ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ NET نیٹ، یہی ہے نا بھائی؟ انگلش تو میری تو بہرحال بہت کمزور ہے، میں نوجوانوں سے اپنی اس بات کی اصلاح۔ ڈکشنری میں کیا ہے؟ NET نیٹ، نیٹ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جال۔ پہلے زمانے میں مولانا آپ جو ہے انشاءاللہ اس بات کی تائید کریں گے، مجھے نہیں پتہ یوپی وغیرہ کے کتنے لوگ ہیں یہاں، لیکن پہلے زمانے میں ہوتا تھا جب مچھلی کا شکار کرنا ہوتا تھا تو لوگ کیا کرتے تھے؟ جال ہوتا تھا، اور جال لے جا کے کیا کرتے تھے؟ پھینکتے تھے، اور اس کے بعد اس کے ذریعے سے کیا کرتے تھے؟ مچھلی کا شکار کرتے تھے۔ تو نیٹ کا معنی کیا ہے؟ جال۔ نیٹ کا مطلب کیا ہے؟ جال۔ ہاں ایک اور ہے NEET نیٹ، وہ ایک الگ معنی ہے۔
لیکن ہم دیکھیں نہ اس پہ بینڈ لگانے کے حقدار ہیں اور نہ اس پہ بینڈ لگانے کے حقدار ہیں، لیکن نوجوانوں کے لیے ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ چاہے نیٹ کی دنیا سے کنیکٹ رہیے، چاہے نیٹ کی دنیا میں آگے جائیے، لیکن بس اتنا خیال ضرور رکھیے گا نیٹ کی دنیا میں جائیے گا تو جس طریقے سے جب انسان نیٹ ڈالتا ہے، اپنا جال جو ہے دریا میں ڈالتا ہے تو اس میں حلال مچھلیاں بھی آتی ہیں، حرام مچھلیاں بھی آتی ہیں، اسی طریقے سے جب آپ نیٹ کی دنیا میں داخل ہوں گے، وارد ہوں گے، تو وہاں پہ اس بات کا خیال رہے وہاں پہ بھی آپ کے لیے حلال چیزیں بھی آئیں گی، حرام چیزیں بھی آئیں گی، جو آپ کے لیے حلال ہیں بس اسی چیز کو دیکھیے گا، حرام چیزوں کو چھوڑ دیجیے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ جی یہ ہے میسج آج کی مجلس کا، خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کے لیے۔ عزیزان محترم، عرض کر رہا تھا کہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ اپنی دنیا سے، اس دنیا سے پسند ہے، لیکن جلوہ نور کی حدیث عرض کر رہا ہوں، شہزادی فرماتی ہیں انی لا احب الدنیا۔ آپ کہے گا مولانا ابھی آپ نے تو حدیث پڑھی بی بی کی کہ میں کیا ہے اس دنیا سے 3 چیزیں لائک کرتی ہوں، پسند کرتی ہوں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ انی لا احب الدنیا، اور دونوں حدیثیں جو ہے بی بی کی ہیں۔ انی یعنی بے شک، یقیناً، لا احب الدنیا، میں دنیا کو لائک نہیں کرتی، میں دنیا کو منہ نہیں لگاتی، میں دنیا کو پسند نہیں کرتی۔ تو کیا مطلب ہے؟ ان دونوں میں کیا ہے؟ تضاد پایا جاتا ہے۔ تضاد کا مطلب جو ہے وہ ظاہر ہے یعنی اپوزٹ ہے، دونوں باتیں آپس میں۔ تضاد کو بہرحال انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ بہرحال دونوں ہوتا ہے نا، جیسے ابھی اس وقت کہا جائے گا کہ اس وقت دن ہے یا رات ہے، جو ہے یا دن ہوگا یا رات ہوگی جو ہے، اسی طریقے سے بیوی یا تو اس دنیا کو پسند کر رہی ہوں گی یا دنیا کو پسند نہیں کر رہی ہوں گی۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ تو عزیزان من، اگر آپ ملاحظہ کریں اور توجہ فرمائیں، جو حدیث میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس میں بیوی نے ایک لفظ کم رکھا ہے، ایک لفظ کم رکھا ہے۔ بی بی فرماتی ہیں حببا الیہ من دنیاکم، یعنی مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں عزیز ہیں۔ عزیزان محترم، ظاہر سی بات ہے کیوں یہ شہزادی کہہ رہی ہے کہ تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پیاری ہیں، 3 چیزیں میں لائک کرتی ہوں، 3 چیزیں پسند کرتی ہوں۔ ظاہر سی بات ہے بی بی کا شوہر کون ہے؟ مولا علی۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ بی کیسے اس دنیا کو منہ لگا سکتی ہیں، کیسے اس دنیا کو لائک کر سکتی ہیں، کیسے پسند کر سکتی ہیں جس کے شوہر نامدار نے اپنے الفاظ میں کہا ہو یا دنیا غری غیری قد طلقت کے سلاسل لا رہتا فیہا۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 77، اس میں مولا علی فرماتے ہیں اے دنیا، جب بن سور کر کے آئی میرے مولا کے سامنے تو میرے مولا نے کہا اے دنیا غری غیری قد طلقت کے سلاسل لا رہتا فیہا، اے دنیا جا، مجھ علی کو چھوڑ کر دنیا میں ہر ایک کو تو دھوکہ دے سکتی ہے لیکن مجھ علی کو تو دھوکہ نہیں دے سکتی، اس لیے کہ میں نے تجھے 1-2 طلاق نہیں دیے بلکہ 3 طلاقیں دے رکھی ہے۔ اب اس کے بعد تو حق رجوع بھی باقی نہیں رہتا۔ اب جب شوہر ایسا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی کوف جو بی بی فاطمہ ہے وہ بھی اس دنیا کو کیسے منہ لگا سکتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بیوی نے جو یہ کہا حببا الیہ من دنیاکم، ہمیں تمہاری دنیا سے، ہمیں دنیا سے کیا کام؟ اب ظاہر سی بات ہے ایک نوجوان یہ سوال کر سکتا ہے، ایک اپنے مذہب کا غیر مذہب کا یہ سوال کر سکتا ہے کہ بیوی اپنا حق مانگنے کیوں گئی پھر؟ بھئی یہ بھی تو دنیا ہی کا تو معاملہ تھا، یا آخرت کے لیے جو ہے وہ اپنا کچھ انتظام کرنے گئی تھی؟ بہت توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان من، چونکہ دیکھیے ہوتا کیا ہے، ابھی ہم ایسے ہی آپ کو کچھ بیان کرتے چلے جائیں تو آپ کا ذہن ادھر ادھر جائے گا، لیکن کوشچن اور آنسر کی شکل میں اگر کوئی بات بیان کی جاتی ہے، کیونکہ دیکھیے ہم لوگ کیا ہے مدرسہ چلانے والے لوگ ہیں تو اسی طریقے کا اپنا بیان بھی جاری اور ساری رکھتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، سوال یہ ہے کہ جب دنیا سے بیوی نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا اور کہہ دیا مجھے بس 3 چیزیں تمہاری دنیا سے پسند ہیں، تو بیوی اپنا حق لینے کیوں گئیں؟ تو عزیزان محترم، میں سب سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسرا جو بھی کہیے سب صحیح ہے، اس کی آیت نمبر 26 وآت ذی القربی حقہ، یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے پیغمبر آپ اپنے ذوی القربہ کو ان کا حق دے دیجئے، اپنے اقربا کو ان کا حق دے دیجئے، تو راوی ہیں ابن عباس،
ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، پیغمبر کی بات نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پیغمبر تردد میں پڑ گئے کہ آخر یہ ذوی القربہ کون ہیں اور کس کا حق مجھ سے کہا جا رہا ہے دینے کے لیے۔ تو اس وقت جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا یا محمد ادفع فدکن الی فاطمہ، اے محمد تم فدق کو فاطمہ کے حوالے کر دو۔ اور اس کے بعد رسول اللہ نے شہزادی کو بلا کر یہ فدق ان کے حوالے کر دیا۔ تو عزیزان محترم اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ بیوی کو فدق ملا تھا، ہیوا کر دیا اور اس کے بعد مالکانہ قبضہ بھی دے دیا تھا۔ لیکن عزیزان محترم سوال یہ ہے کہ بی بی وہاں پہ لینے اس لیے گئی کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے اپنے رسول کو یہ آرڈر دیا، یہ حکم دیا کہ آپ اپنے اقربا کو ان کا حق دے دیجئے۔ تو سب سے پہلے تو بی بی یہ بتانے گئی کہ یاد رکھو کہ یہ میرا حق ہے، یہ اور بات ہے تم نے اسے غصب کر لیا۔ لیکن عزیزان محترم میں عرض کروں گا کہ ظاہر سی بات ہے بی بی اگر چاہ جاتی تو نہ جانے ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں باغ فدق تیار ہو سکتے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پھر بی بی کیوں گئی دربار میں؟ تو میں بس 3 آیتیں اس کے جواب میں پڑھنا چاہتا ہوں اور نتیجہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 44، 45، 47 کنٹینیو آیتیں ہیں، تقریباً ایک ہی پیج میں آپ کو مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ وہاں پہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یاد رکھو جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کا حکم آ جانے کے بعد اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ اپنے وقت کا ظالم بھی ہے، اپنے وقت کا کافر بھی ہے، اپنے وقت کا فاسق بھی ہے۔ اب آپ سمجھے بی بی دربار میں صرف اس لیے گئی ہیں تاکہ اپنی حقانیت کو ثابت کر سکیں اور حاکم کے مذہب کو ثابت کر سکیں اور یہ دنیا کو بتا سکیں یاد رکھو یہ حاکم وقت بیٹھا ضرور ہے لیکن یاد رکھو یہ اپنے وقت کا ظالم بھی ہے، کافر بھی ہے، فاسق بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کے دشمنوں پر بے شمار۔ صدیق بنا کر جھوٹوں کو کچھ لوگ اسی پہ مرتے ہیں، صدیق بنا کر جھوٹوں کو کچھ لوگ اسی پہ مرتے ہیں، کاذب کی پرستش کرتے ہیں، کب اپنے خدا سے ڈرتے ہیں؟ کاذب یعنی جھوٹے کی، کاذب کی پرستش کرتے ہیں کب اپنے خدا سے ڈرتے ہیں؟ اور رضوان در معصومہ پر کہتا ہے کھڑا میں درزی ہوں، رضوان در معصومہ پر کہتا ہے کھڑا میں درزی ہوں۔ اب بولو فرشتے جھوٹے ہیں یا وہ بھی تقیہ کرتے ہیں؟ اب بولو فرشتے جھوٹے ہیں یا وہ بھی تقیہ کرتے ہیں؟ ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عزیزان محترم آپ ملاحظہ فرمائیں بی بی اپنے 18 سال کی ایج میں 2 مرتبہ اپنے گھر سے بڑی آن بان شان شوکت کے ساتھ نکلی۔ ایک تو یہ حاکم کے دربار میں نے، اور دوسرا ایک مرحلہ اور ہے اور وہ ہے مباہلے کا موقع، جب سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ میں پوری آیت کا جو ہے وہ اگر ترجمہ کروں، ظاہر سی باتیں بہت کچھ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو ہمیشہ پڑھی جاتی ہیں، پورے اشرے پڑھے جاتے ہیں۔ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، بس کیا ہے آ کے ہم مباہلہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور نتیجے میں جو جھوٹے ہیں ان کے اوپر لعنت کریں۔ صاحب صحیح مسلم اس کے رائٹر کہتے ہیں کہ اگر پیغمبر بذات خود نجی طور پہ تنہا خود جاتے تو کیا میدان مباہلہ کوئی مسلمان ہے جو یہ کہے کہ وہ فتح نہ کر پاتے، میدان مباہلہ سر نہ کر پاتے، میدان مباہلہ جیت نہ پاتے؟ تو پھر وہ خود ہی کہتے ہیں اس کے جواب میں کہ پھر آخر یہ پیغمبر اپنے ساتھ پنجتن پاک کو کیوں لے کر گئے؟ تو وہ خود ہی جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اصل میں اس کا راز یہ ہے، اس کی فلسفی یہ ہے کہ پیغمبر تمام رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو جو بھی کبھی بھی محمد مصطفیٰ کے مقابل میں آئے وہ اپنے وقت کا جھوٹا ہے، جو بھی امام حسن مصطفیٰ کے مقابل میں آئے وہ اپنے وقت کا جھوٹا ہے، جو بھی امام حسین کے مقابل میں آئے وہ اپنے وقت کا جھوٹا ہے، جو امام علی کے مقابل میں آئے وہ اپنے وقت
وقت کا جھوٹا ہے، اور جو بھی بی بی فاطمہ زہرا کے مقابل میں آئے وہ اپنے وقت کا جھوٹا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا، دیکھیں یہ میری باتیں نہیں ہیں، میں الحمدللہ وہ باتیں عرض کرنے کا عادی ہوں کہ جو ملت مسلمہ میں کی کھوپڑی میں بیٹھے ہمارے نوجوان بھی سمجھ سکیں، اور بزرگوں سے تو میرا خطاب ہی نہیں ہوتا، بزرگ تو ماشاءاللہ بہتر جانتے رہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، بی بی نے اپنی 18 سال کی عمر میں 2 مرتبہ قدم نکالا، اور 2 مرتبہ، ایک میدان مباہلہ سر کیا اور ایک مرتبہ حاکم کے دربار میں جا کر اپنے حق کا اعلان کیا، اور رہتی دنیا تک ان لوگوں کے چہرے سے ان کے اوپر جو مسلمان ہونے کی نقاب پڑی ہوئی تھی اس کو ہٹا کے بتا دیا کہ یہ اپنے وقت کے ظالم ہیں، یہ اپنے وقت کے فاسق ہیں، یہ اپنے وقت کے کافر ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، چونکہ زینبیہ میں یہ پہلا شرف حاصل ہو رہا ہے مجلس پڑھنے کا، تو اب ثانیہ زہرا کے بارے میں اگر میں اس بات کو نہ بیان کروں تو کہاں بیان کروں گا؟ عزیزان محترم، آپ دیکھیے، شہزادی بھی اپنے وقت کے دربار میں، شہزادی ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ بھی اپنے وقت کے حاکم کے دربار میں پیش کی گئی، لیکن جب وہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے بی بی نے، تو اس خطبے کا ایک جملہ میں آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اور بی بی کا چونکہ میں نے کہا حبب الی من دنیاکم ثلاث، تلاوت کتاب اللہ، میں تمہاری دنیا سے 3 چیزوں کو لائک کرتی ہوں، پسند کرتی ہوں۔ ایک سب سے پہلے کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ تو جب ثانیہ زہرا دربار یزید میں گئی ہیں تو وہاں پہ جب خطبہ دیا ہے، وہاں پہ خطبے کا یہ ایک سینٹنس ہے، ایک جملہ ہے، یا یزید کد قیدک وسع سایک وناصب جہدک واللہ لا تدرک امدنا واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا ولا تدرک امدنا ولا ترہد عنک آرہا یوم یناد مناد الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ یعنی اے یزید، آپ سوچئے جسے لوگ چاپلوسی میں ذل سبحانی کہہ رہے ہوں، بادشاہ وقت کہہ رہے ہوں، اور اس کو جو ہے اپنے وقت کا بادشاہ کہہ رہا ہوں، حاکم کہہ رہا ہوں، اور جس کا نام لینا ظاہر سی بات ہے ہر ایک انسان کے بس کی بات نہیں، یہ بہت بڑے جگرے کا کام ہے، بہت بڑے دل کا کام ہے، لیکن شہزادی یزید کے نام سے اس کو خطاب کر رہی، یا یزید کد قیدک وسع سایک، اے یزید تجھ سے جتنی بھی چال بازیاں ہو سکتی ہیں تو کر لے، وسع سایک جتنی بھی صحیح و کوشش ہو سکتی ہے کر لے، وناصب جہدک اور جتنی بھی جد و جہد تو کر سکتا ہے کر لے، فواللہ لیکن یاد رکھ علی کی بیٹی بھی ایک بات کا تمہارے سامنے چیلنج کر رہی ہے، واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، یاد رکھ اے یزید تو کبھی بھی ہمارے ذکر کو، ہمارے بھائی کے ذکر کو، ہم آل محمد کے ذکر کو لوگوں کے دلوں سے مٹا نہیں سکتا، ولا تمیت وحینا، اور یاد رکھ تو نے یہی تو کہا تھا لیبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، یعنی تمہارا یہی تو دعویٰ تھا، تو بیٹھا تخت پہ اور شراب کے نشے میں چور ہو کر یہی تو کہتا تھا کہ بنی ہاشم نے ایک حکومت کو حاصل کرنے کے ایک کھیل کھیلا تھا، فلا خبر جاء ولا وحی نزل، یعنی نہ اس وقت کوئی خبر آئی تھی، نہ کوئی حدیث آئی تھی، نہ کوئی قرآن آیا تھا، لیکن یاد رکھے عزیزان محترم اس وقت شہزادی نے بھی جا کر خطبہ فدق جا کر پڑھا اور اس میں 50 آیتیں بی بی نے کوٹ کی۔ اسی طریقے سے ثانیہ زہرا نے بھی جا کے دربار یزید میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا، اے یزید تو کیا، تیری اوقات کیا، اور تیرے جیسے اور بھی جو خلفاء بنی امیہ بنی عباس آتے رہیں گے، کبھی بھی ہم آل محمد کا ذکر لوگوں کے دلوں سے مٹا نہیں سکتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، عجب انداز سے باطل سے ٹکرانا تھا زینب کا، عجب انداز سے باطل سے ٹکرانا تھا زینب کا، زباں کی تیغ سے حملہ دلیرانہ تھا زینب کا، اور مٹانا چاہا تھا جس نے حسینیت کے مقصد کو، اسی ظالم کا گھر پہلا عزا خانہ تھا زینب کا، اسی ظالم کا گھر پہلا عزا خانہ تھا زینب کا۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان محترم آپ ملاحظہ فرمائیں کہ بی بی نے کیا فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا سے بس صرف اور صرف 3 چیزیں پسند ہیں۔ اچھا ظاہر سی بات ہے جب 3 چیزیں بی بی کو پسند ہیں تو آپ کے بابا کو بھی 3 ہی چیزیں پسند ہیں، وہ بھی اسی مناسبت سے آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں
پیغمبر بھی فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے بھی تمہاری دنیا سے بس 3 چیزیں پسند ہیں۔ الطیب، سب سے پہلے خوشبو، دوسری چیز کیا ہے والنساء، عورتیں، اور تیسری چیز وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ مجھے یہ 3 چیزیں تمہاری دنیا سے بہت پسند ہیں۔ اب ظاہر سی بات، یہ 3 چیزیں چونکہ بہرحال مرحلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم سے ایک مسئلہ بھی سامنے آپ لوگ کے سامنے پیش کر دوں کہ جب شہادت وغیرہ کوئی آتی ہے یا عاشورہ کا مرحلہ آتا ہے یا ایام فاطمیہ آتی ہیں تو کچھ نوجوان دوست بچے سوال کرتے ہیں مولانا صاحب کیا ہم عطر لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے ان دنوں میں؟ ہوتا ہے نہیں یہ سوال جو ہے۔ اچھا، ہم زیارتوں پہ بھی گئے ایک رہبر معلم کی حیثیت سے، وہاں پہ بھی بعض لوگوں نے سوال کیا اور یہ بہرحال ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو چاہتا ہوں یہاں پہ بھی آج کی مجلس میں یہ میسج آپ حضرات کو، میں نے کہا میرا خطاب بزرگوں سے نہیں ہے، بچوں سے، نوجوانوں سے۔ تو سب سے پہلے خود بی بی کی جو شہادت واقع ہوئی، بی بی جس کے لیے آپ سنتے ہیں ان کے مصائب میں کہ وہ بی بی جو اپنے ہاتھ میں تسبیح نہیں پڑھ سکتی لے کر، وہ بی بی اسما سے کہتی ہیں اے اسما میری وہ عطر کی شیشی اٹھا کے لے کے آؤ تاکہ میں اپنی آخری نماز کو خدا کے سامنے جا کر معطر ہو کے نماز پڑھوں۔ اب ظاہر سی بات ہے اس سے بڑھ کے کوئی سنت اور سیرت تو نہیں مل سکتی۔ اب دوسری بات یہ تو ہوئی شہزادی کی بات۔ آپ چلے آئیے سن 61 ہجری میں، یہ 10 ہجری 11 ہجری کی بات ہے، سن 61 ہجری 50 سال آگے آ جائیے آپ۔ خود امام حسین علیہ السلام نے جب اپنا سامان سفر تیار کیا اور 28 رجب کو قافلہ نکلا، یہ سنی سنائی بات نہیں پڑھ رہا ہوں، لکھی دیکھی آنکھوں کی وہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ مولا کے سامان سفر میں خود عطر بھی شامل تھا۔ اس کا مطلب دیکھیے مولا کو پتہ ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کتنے ٹائم کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے مولا ہمیں اور آپ کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو یہ عطر لگانے کا، خوشبو لگانے کا اور خوشبو لگا کر اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کا، اس کا خوشی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم آپ یہ سوچتے ہیں کہ جب خوشی کا موقع، اچھا بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں صاحب وہ خالی جمعہ کو خوشبو لگانے کا حکم جانتے ہیں۔ ایک ساتھ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ہاں جمعہ والے جو ہوتے ہیں وہ خالی کہتے ہیں آج جمعہ کے دن ہے، آج کیا ہے اہتمام کے ساتھ خوشبو لگائی۔ تو پیغمبر نے کیا فرمایا جناب؟ پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ خوشبو، پیغمبر کی خدمت میں 3 عورتیں آئیں، نہیں معلوم بہرحال یہ 3 عورتیں کس کی تھیں، کہاں کی تھیں، لیکن یہ ہے تاریخ میں 3 عورتیں آئیں اور تینوں نے آ کے اپنے شوہروں کی شکایت کی۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ میرا شوہر وہ خوشبو نہیں لگاتا، دوسری خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا شوہر گوشت نہیں کھاتا، اب نہیں معلوم شاید پکا مسلمان نہ رہا ہو۔ تیسری عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو میرا شوہر ہے اس کو یہی نہیں پتہ شادی کس لیے ہوتی ہے، وہ میرے ساتھ سوتا نہیں۔ دیکھیے روایت کے الفاظ ہیں، کیا کروں، اور ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں۔ تو تینوں نے الگ الگ شکایتیں اپنے شوہروں کی۔ ایک نے کہا کہ خوشبو نہیں لگاتا، ہمیشہ بدبو مارتا رہتا ہے، اس کا جسم جو ہے اس کی باڈی سے ہمیشہ کیا ہے وہ بدبو آتی رہتی ہے۔ ایک کہہ رہا کہ وہ گوشت نہیں کھاتا، تیسری نے کہا وہ ٹائم نہیں دیتا مجھے۔ تو پیغمبر، روایت کے الفاظ، آپ ہنس رہے ہیں مسکرا رہے ہیں لیکن روایت کے الفاظ ہیں کہ پیغمبر غضبناک ہوئے، غضب کے آثار پیغمبر کے چہرے مبارک پر نمایاں ہوئے، اور اس کے بعد پیغمبر نے اپنی ابا کو دوش پہ رکھا، اور روایت بتاتی اتنا غضبناک ہوئے کہ ابا زمین پر خط دیتی جا رہی تھی، اور اس کے بعد مسجد نبوی میں آئے، اپنے اصحاب کو خطاب کر کے فرمایا میں نے اس طریقے سے سنا ہے تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو خوشبو نہیں لگاتے، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو گوشت نہیں کھاتے، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی کو، اپنی لائف میں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اپنی وائف کو ٹائم دے سکیں۔ تو اس وقت میرے پیغمبر نے کہا کہ یاد رکھو میں آخری نبی ہوں، سید الانبیاء ہوں، لیکن
لیکن یاد رکھو مجھے اگر تمہاری دنیا سے کچھ پسند ہے تو سب سے زیادہ خوشبو پسند ہے، لہٰذا تم میری سنت اور سیرت پہ اگر چلنا چاہتے ہو خوشبو لگایا کرو۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے کہا کہ میں گوشت بھی کھاتا ہوں، ایسا نہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ روایت کے الفاظ ہیں کہ اگر کوئی 40 دن تک گوشت نہ کھائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو جو 40 دن تک گوشت نہ کھائے، ہاں روایت کے الفاظ ہیں بھائی جو ہے، اور تو پیغمبر نے کہا میں گوشت بھی کھاتا ہوں، اور تمہاری تو ایک بیوی ہے لیکن اللہ نے مجھے یہ شرف، یہ امتیاز دیا ہے کہ مجھے 9 11 13 کی روایت میں نے خود پڑھی ہے، لیکن میں ہر ایک کو برابر سے ٹائم دیتا ہوں۔ لیکن عزیزان محترم ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ پیغمبر ہر ایک کی نوبت کا بڑا خیال رکھتے تھے، لیکن آپ کی جو سب سے کمسن بیوی، جو سب سے چہیتی بیوی کہلاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ کبھی آدھی شب میں نماز شب کے لیے، نماز تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو مجھے ڈاؤٹ ہونے لگتا تھا کہیں ایسا تو نہیں آج پیغمبر نے نوبت بدل دی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ کیا کیا جائے، ظاہر سی بات ہے جب باپ کو پیغمبر کی رسالت پہ شک ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے بیٹیاں بھی تو اور اولاد بھی تو ایسے ہی پروار چڑھے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو عزیزان محترم آپ ملاحظہ فرمائیں، پیغمبر نے کہا مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب 3 چیزیں رسول اللہ کو پسند ہیں تو آپ کا جو جانشین ہے اسے بھی 3 ہی چیزیں پسند ہوں گی۔ تو ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ بھی ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَا يَا رسول اللہ حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَا ثَلَاث، یعنی اے رسول خدا ہمیں بھی دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، اکرام الضیف وصیام رمضان فی الصیف، یعنی مہمان کا احترام کرنا، مہمان کا رسپیکٹ دینا، وصیام رمضان فی الصیف، اور کیا ہے ماہ رمضان کے روزے گرمیوں میں پڑھیں تو ہم آپ تو بہت خوش ہو رہے ہیں، سنا بھی ہوگا کہ اب تو ماشاءاللہ ہماری کیا ہے ماہ رمضان جو آئے گا وہ تھوڑا سا سردیوں سے ٹچ رہے گا جو ہے، یعنی گرمی کم رہے گی، لیکن ہمارے مولا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہمیں جو پسند ہے وہ ماہ رمضان گرمیوں والا پسند ہے۔ اور اکرام الضیف، پہلی چیز کیا بتائی؟ مہمان کا رسپیکٹ دینا، احترام کرنا۔ لیکن آج اگر آپ گھر پہ چلے جائیے، بہرحال اچھا ہے کہ یہاں پہ بہرحال ہماری فیملی سن نہیں رہی ہے جو ہے، ان کو پتہ بھی نہیں کہاں گئے، خیر تو ہوتا کیا ہے جناب، نہیں دیکھیں اب بہرحال ہم بھی جو ہے وہ کچھ تجربہ رکھتے ہیں، ہمارے بھی 4 اولاد ہیں، تو ہوتا کیا ہے اگر آپ بغیر کال کیے پہنچ جائیے مہمان لے کے جو ہے تو سب سے پہلے اندر سے آواز آئے گی اگر مہمان ہی لے کے آنا تھا تو آپ کو کم سے کم ایک کال تو کرنی چاہیے تھی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ صلی اللہ علیہ مولا علی کی سنت اور سیرت یہ ہے، میرے مولا کسی صحابی کے ہاں جانا چاہ رہے ہیں اور وہ صحابی سے ایگری بھی ہو گئے کہ ہاں تمہارے ہاں چلوں گا، لیکن ایک شرط لگائی، میرے مولا نے کہا کہ میں تمہارے ہاں چلوں گا تو لیکن ایک شرط پہ چلوں گا، باہر سے کوئی چیز نہیں لے آنا، جو چیز تمہارے گھر پہ موجود ہوگی اسی سے میری مہمان نوازی پذیرائی کرنا اور اسی چیز کو مجھے کھلانا پلانا جو بھی ہے، چائے پانی کرانا ہے یا کھانا کھلانا ہے، لیکن جو چیز موجود ہے وہی تم کھلانا پلانا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے آج تو ہماری دنیا نام و نمود کی ہو چکی ہے، جب تک مہمان جانے والے سے یہ نہ سن لیں ارے بھائی آپ نے اتنا زیادہ اہتمام، اتنا زیادہ انتظام کر لیا، ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے ہم اپنے مہمان سے لائق لینا چاہ رہے ہیں، لیکن مولا علی کی ذات وہ ہے جو خدا سے لائق لینا چاہ رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اگر یہ سنت اور سیرت ہمارے یہاں رائج ہو جائے، ابھی مثلا جو ہے میں کہوں علی بھائی آپ کے یہاں میں چلنا چاہتا ہوں جو ہے بغیر کسی اس کے جو ہے یہ لے کے جائیں، جاؤں گا نہیں علی بھائی ٹائم نہیں ہے، ہاں کیا اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں حقیقت امر یہی ہے کہ انسان کیا ہے وہ شش و پنج میں مبتلا ہو جاتا ہے، پس و پیش ہونے لگتا ہے، کیا کریں یار مولانا ہے پہلی دفعہ آ رہے ہیں، بھائی ٹھیک ہے مولانا اپنے مولا سے تو بڑھ کے نہیں ہے، ایک سال صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر۔
جب مولا کی سنت و سیرت یہ ہے کہ جب وہ اپنے ایک خاص صحابی کے ہاں جا رہے ہیں تو اس شرط پہ جا رہے ہیں کہ جو چیز ہو وہی تم حاضر کر دینا. تو عزیزان محترم میرے مولا نے فرمایا مجھے بھی تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں. ایک تو یہ کہ مہمان کی عزت کرنا. پیغمبر نے فرمایا اکرم الضیف ولو کان کافرا، تم اپنے مہمان کی عزت کرو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اور دوسرے میرے مولا نے کیا فرمایا، ماہ رمضان میں مجھے روزہ رکھنا یہ بہت زیادہ پسند ہے. اور تیسری چیز وضرب المشرکین بالسیف، اور تیسری چیز مجھے مشرکین کو تلوار سے جہاد کرنا بڑا اچھا لگتا ہے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مولا کا کوئی اپوزٹ پارٹی کا آدمی تھا، وہ آیا بہت برا بھلا کہہ رہا تھا جو ہے، اور بزم پیغمبر میں بیٹھا ہوا. تو میرے مولا سے کہا یا علی اقطع لسانہ، اے علی اس کی زبان قطع کر دو. اب وہ جو ہمیشہ جنگ میں فرار رہا کرتے تھے وہ مولا علی سے زیادہ اچل چک کے سوچ رہے تھے آج تو اچھا موقع ملا ہے گھر میں اور بزم پیغمبر میں، جب وہاں پہ ہمیں جہاد میں میدان جہاد میں جا کے تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہیں پہ بیٹھے بیٹھے اس کی زبان کاٹ دیں گے، بات ختم ہو جائے گی. تو اس وقت پیغمبر کے تاریخ بتاتی ہے کہ پیغمبر کو جلال آیا کہ بزم پیغمبر میں بیٹھنا اور ہے، پیغمبر کی بات کو سمجھنا اور ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے منہ کو اتنا بھر دو کہ اب اس کی زبان نہ کھلنے پائے میرے خلاف. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی جو بھی ضرورتیں ہیں وہ پوری کر دو، پھر یہ میرے خلاف کبھی زبان نہیں کھولے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علیہ محمد. تو عزیزان محترم بزم پیغمبر میں بیٹھنا اور ہے، پیغمبر کی باتوں کو سمجھنا اور ہے. ظاہر سی بات ہے جب مولا علی کی بات آئی، رسول اللہ کی بات آئی، تو اس وقت جناب ابوذر بھی بزم پیغمبر میں موجود ہیں. وہ بھی کہتے ہیں، ظاہر ہے وہ مولا کے غلام ہیں، رسول اللہ کے خاص صحابی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے بھی احب الدنیا احب فی الدنیا ثلاث، مجھ ابوذر کو بھی اس دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں. اور بڑی عجیب و غریب چیزیں بتائی مجھے ان کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں. وہ کہتے ہیں احب الموت، احب الجوع، احب المرض. مجھے بھوک پسند ہے، مجھے مرض پسند ہے، مجھے موت پسند ہے. اب دیکھیں آپ لوگ بہت سناٹے میں آ گئے. یہ میں تو ظاہر سی بات آپ کی پسندیدہ چیز تو نہیں کہہ رہا ہوں، جو ہے یہ ابوذر کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کی دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں. ایک تو بھوک، مجھے نہیں پتا بہرحال میں تو 10-11 بجے کھانے والا آدمی ہوں جو ہے، لیکن واقعی جو ہے اگر کسی کو جو سویرے کھانے والا ہو 8-9 بجے، اس کو اگر 10-11 بجے تک آپ کھلائیے تو پھر کیا ہوگا جو ہے، وہ کہے گا مولانا آپ قبرستان کے مردوں کو جو قل ہو اللہ پڑھواتے ہیں اس سے کہیں زیادہ آپ نے ہمیں بیٹھ کے یہاں قل ہو اللہ پڑھوا دیا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو ابوذر کہتے ہیں کہ مجھے کیا ہے، بھوک بہت پسند ہے. اور اس کے بعد دوسری چیز کیا کہا کہ مجھے مرض بہت پسند ہے، اور تیسری چیز موت بہت پسند ہے. ہمارے وطن جلال پور میں ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہو گیا. جب ہم لوگ بچے تھے تو ایک تھے جناب مسیب نام کے جو ہے، تو ان کو سب چھیڑا کرتے تھے، خاص طور سے بچے، اور ہم بھی جب بچے تھے تو چھیڑتے تھے جو ہے. یعنی ان کے سامنے اگر موت کا نام لے لیتے تھے تو دوڑا لیا کرتے تھے جو ہے. کہتے تھے ہر چیز کی بات کرو لیکن موت کی بات نہ کیا کرو. لیکن ابھی جلدی ہی ان کا انتقال ہوا ہے، ہفتہ 10 دن کے اندر. ایک ان کے خوشنودی کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اچھا یہ جو 3 باتیں ابوذر نے کہی کہ مجھے یہ 3 چیزیں اس دنیا کی پسند ہیں، تو رسول اللہ کو بھی تعجب ہوا. تو رسول اللہ نے کہا کہ یا ابوذر ولماذا، یعنی تمہیں یہ 3 چیزیں کیوں پسند ہیں؟ تو اس وقت جناب ابوذر کہتے ہیں کہ مجھے احب الجوع لیرق قلبی، یعنی میں بھوکا رہنے کو اس لیے پسند کرتا ہوں تاکہ میرا دل نرم ہو جائے. اب آپ سمجھے فلسفہ روزہ کیا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ یہ 12 مہینے میں 1 مہینے کے جو روزے کی ڈیوٹی لگواتا ہے وہ اسی لیے کہ اب تک اگر آپ کو دوسرے بھوکے اور پیاسوں کا خیال نہ ہو رہا ہو تو کم سے کم اللہ تعالیٰ کے نام پر 1 مہینے کا روزہ رکھ کے ان غریبوں اور یتیموں کو کے مناسبت سے ان کے سلسلے میں آپ کے دل میں رحم پیدا ہو جائے، آپ کا دل نرم ہو جائے اور آپ اس کی ہیلپ اور تعاون اور مدد کرنا شروع کر دیں. اور اسی طریقے سے دوسری چیز جو بیان کی وہ یہ کہ وَأَحِبُّ الْمَرَضَ لِيُخَفَّفَ ذَنْبِي، اور میں مرض کو اس لیے دوست رکھتا ہوں تاکہ
میرا گناہ کم ہو جائے، میرا گناہ ہلکا ہو جائے، بارے گناہ میرے شانوں سے، میرے نامہ اعمال سے ختم ہو جائیں۔ اور تیسری چیز انہوں نے فرمایا وَأُحِبُّ الْمَوْتَ لِأُلْقِيَ رَبِّي، اور میں موت کو اس لیے پسند کرتا ہوں تاکہ اپنے پروردگار کی ملاقات کروں۔ بس میں لفظوں کو بدل کر یوں کہوں، شاید ابو ذر یہ کہنا چاہ رہے ہیں موت کو میں اس لیے پسند کرتا ہوں یا تو میری ملاقات پروردگار سے ہوگی یا میری ملاقات اپنے مولا سے ہوگی، اس لیے کہ میرے مولا نے اپنی زندگی میں بار بار سنایا ہے اور یہ بات پیش کی ہے، یا ہار و ہمدان من یمت یرنی کانا مومنن او منافقہ قولا، اے حارث ہمدانی یاد رکھو جو بھی مومن ہے، جو بھی شخص مرتا ہے اس دنیا سے جاتا ہے وہ میری زیارت کرتا ہے، اور وہ چاہے مومن ہو چاہے منافق ہو اس کو ضرور میری زیارت ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے، مومن اپنے مولا کے چہرے کا دیدار کر کے خوش ہوتا ہے، لیکن منافق اور جلتا بھنتا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سن لیا ہے جب سے آپ آئیں گے بالی پر میرے، سن لیا ہے جب سے آپ آئیں گے بالی پر میرے، دل یہ کہتا ہے چلو بیمار ہونا چاہیے، دل یہ کہتا ہے چلو بیمار ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے جب بیمار ہوں گے تو تمام گناہ ہمارے دھل جائیں گے اور اس کے بعد اپنے مولا کے سامنے سرخرو ہوں گے، ان کی ملاقات ہوگی، اپنے پروردگار کی ملاقات کریں گے۔ عزیزوں اور دوستو، اس سے زیادہ ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید ٹائم پورا ہونا چاہ رہا ہے، نہیں معلوم آپ لوگ کتنا اور سننا چاہتے ہیں مجھ سے جو ہے۔ 10 منٹ میں سمجھتا ہوں اور پڑھ سکتا ہوں، کہ مشکل اگر نہ ہو تو بہرحال میں نے کہا چونکہ پہلی دفعہ میرا اتفاق ہو رہا ہے تو 10 منٹ جی ایک اور صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ تو بیوی نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، یاد رکھو کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت و کتاب اللہ۔ جناب سلمان ناقل ہیں، سلمان محمدی ناقل ہیں، سلمان فارسی نہیں کہنا چاہیے، سلمان محمدی کہنا چاہیے، اس لیے کہ روایتوں میں کہا گیا ہے کہ انہیں سلمان فارسی مت کہو۔ وہ جب ہمارے لائن پہ نہیں آئے تھے، جب ہم سے منسلک نہیں ہوئے تھے، ہم سے جوائن نہیں ہوئے، تب تک انہیں فارسی کہنا ٹھیک ہے، سلمان فارسی، لیکن اب وہ سلمان محمدی ہو گئے ہیں۔ سلمان و منا اہل بیت کا خطاب انہیں مل چکا ہے، سلمان تو اب ہم اہل بیت کی ایک فرد کہلاتے ہیں۔ وہ ناقل ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر نے مجھے ایک میسیج دیا کہ جاؤ میرے گھر پہ یہ میسیج دے کر کے آ جاؤ۔ تو اس وقت سلمان کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی بی بی کے دروازے پہ گیا، دق الباب کیا، اور جیسے ہی دروازہ کھلا میں نے عجیب عالم دیکھا بی بی کے گھر کا، اور وہ عالم یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ اپنے زانوؤں پر اپنے بڑے شہزادے امام حسن کو بٹھائے ہوئے ہیں، اور ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی ہیں، اور اپنی زبان مبارک سے تلاوت قرآن کریم کرنے میں مصروف ہیں۔ بس یہ منظر دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا، میری آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا اٹھے، اور میں نے کہا یا اللہ یہ تیری کنیز خاص کیا رتبہ ہے کہ جو ایک ہی وقت میں گھر کا کام بھی کر رہی ہے، اپنے بچے کو پروان بھی چڑھا رہی ہے، اور تیری کتاب کی تلاوت بھی کر رہی ہے۔ تو کیا اچھا ہوتا، کیا بہتر ہوتا کہ اگر ہماری لائف میں بھی، ہماری نجی زندگی میں ہماری وائف جو ہیں وہ ہمارے گھر کی خواتین ہیں، اگر وہ بھی اپنی زندگی میں اسی واقعے پہ عمل کرنا شروع کر دے کہ بیک وقت وہ کچن کو بھی سنبھالتی ہوں اور قرآن کریم کی تلاوت بھی سنتی ہوں اور بچے کو بھی پروان چڑھا رہی ہوں، تو ظاہر سی بات ہے اگر اس طریقے سے آپ کے بچے پروان چڑھیں گے تب پھر وہ مسجد والے بنیں گے، تب وہ امام باڑے والے بنیں گے، تب وہ امام کی نصرت کرنے والے ناصر بنیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ تلاوت بیوی کو بہت پسند ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک استاد نے ایک نیو لائبریری کا انعقاد کیا، نیو لائبریری کیا کی بنائی، اور اس کے بعد یہ دیکھیں ہماری زندگی میں قرآن کتنا جو ہے وہ ہے، ہماری لائف میں قرآن کتنا زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو وہ استاد نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ایسا ہے کہ میں نے ایک نیو لائبریری قائم کی ہے، نئی لائبریری، نیا کتاب خانہ بنایا ہے، تمہارے گھروں میں
جو اضافی فالتو کتاب ہو، اپنی زبان میں کہا جائے، جو اضافی کتاب ہو، جس کی کوئی اسٹڈی نہ کرتا ہو، جس کا کوئی مطالعہ نہ کرتا ہو، اس کو اگر تم لوگ مناسب سمجھو، جا کے اپنے پیرنٹس سے کہو وہ لا کے میری لائبریری میں جمع کر دیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، بچے خوش گئے، اپنے پیرنٹس سے کہا کہ آج ہمارے ٹیچر نے یہ کہا ہے کہ تمہارے گھروں میں جو بک اضافی ہو، جس کا کوئی اسٹڈی کرنے والا نہ ہو، مطالعہ کرنے والا نہ ہو، پڑھنے والا نہ ہو، وہ لے کے آؤ۔ اب ایک طالب علم گیا اور اس نے ایک کتاب لے کے آیا جو کپڑے میں لپیٹی ہوئی تھی۔ اب جیسے ہی اس کپڑے کو کھولا، اس نے دیکھا کوئی اور کتاب نہیں بلکہ سب سے بڑی کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ دوسرا بیچارہ لے کے آیا، وہ رحل سمیت لے کے آیا، رحل سمیت جو ہے، اور ایسا کہ کبھی وہ کتاب کھلتی نہ ہو۔ تیسرا بیچارہ لے کے آیا، اب وہ کتاب لے کے آیا، پتہ چلا آگے پیچھے کی جلد جو ہے وہ کیا ہے، بینڈنگ اس کی کھلی ہوئی ہے۔ اب ظاہر سی بات، استاد دیکھ کر تعجب، اس پہ تعجب اس کا بڑھتا جا رہا ہے کہ ایک ہم وہ ہیں کہ جو مسلمان کہلاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کسی عام یونیورسٹی اور کالج کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے مسلمان مدرسے کی بات کر رہا ہوں، مسلمان مدرسے کی بات کر رہا ہوں۔ اب جیسے اس نے یہ دیکھا اور سوچا تو وہ بہت ہی تعجب میں پڑ گیا کہ آج واقعاً ہم مسلمان ہو کے جو ہماری گائیڈ لائن تھی، ہمیں ہماری زندگی کے لیے ہدایت تھی، اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا تھا، آج وہ ہمارے درمیان سے وہ بالکل رخصت ہو چکی ہے، اسے کوئی پڑھنے والا نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، جب بھی پوری دنیا میں کوئی بھی مرحلہ ہوتا ہے، قرآن سوزی ہوتی ہے، قرآن کو جلایا جاتا ہے، تو اس وقت فوراً اخباروں میں یہی باتیں آتی ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ کتاب بک رہی ہے وہ کوئی اور کتاب نہیں ہے بلکہ وہ قرآن کریم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیسے کیسے خزانے اللہ نے، کیسے کیسے ہدایت کا سامان اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فراہم کر رکھا ہے، لیکن ہم اس سے غافل ہیں، لیکن دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو آج ہم اس مجلس میں عہد کریں کہ کم سے کم روزانہ ایک صفحے کی صحیح قرآن کریم کی تلاوت ضرور کریں، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ مصلی پہ بیٹھ کے کیجئے، آپ گاڑی پہ کیجئے، آپ موبائل جیسے آپ نوحہ سنتے ہیں، مجلس سنتے ہیں، محفل سنتے ہیں، ویسے ہی کیا بہتر ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت لگا لیجئے اور ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتے جائیے۔ کیا یہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ یقینی طور پر ممکن ہے۔ اور عزیزو، بس اس سے زیادہ آپ کی شمع خراشی نہیں کرنا چاہتا۔ اور بی بی نے فرمایا وَزِيَارَتُ فِي وَجْهِ رسول اللہ، مجھے تمہاری دنیا سے دوسری چیز جو بہت زیادہ پسند ہے وہ یہ کہ میں رسول خدا کے چہرے کی زیارت کروں، وَالْإِنفَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تیسری چیز جو مجھے بہت زیادہ عزیز ہے، بہت زیادہ پسند ہے، وہ راہ خدا میں خرچ کر دینا۔ ظاہر سی بات ہے، بی بی نے اس دنیا میں نہ جانے جو کچھ بھی تھا بی بی نے خرچ کر دیا راہ خدا میں۔ ایک بزرگ عالم سے کسی نے کہا کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ دین اسلام کو آپ ایک جملے میں، ایک سینٹنس میں اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہیں تو آپ کیسے اس کو سمجھائیں گے، کیسے بتائیں گے؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا اگر تم دین اسلام کو ایک جملے میں، ایک سینٹنس میں سمجھنا چاہتے ہو تو یاد رکھو اسلام وہ دین ہے جو فاطمہ زہرا کے بابا کا لایا ہوا دین ہے، اور اس کے شوہر نامدار کا پھیلایا ہوا دین ہے، اور اس کے بچوں کا بچایا ہوا دین ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ جی، دین اسلام کس کا نام ہے؟ رسول اللہ کے فاطمہ زہرا کے بابا کا لایا ہوا دین ہے، ان کے شوہر نامدار علی مرتضیٰ کا پھیلایا ہوا دین ہے، اور ان کے بیٹے حسن و حسین کا بچایا ہوا دین ہے۔ ظاہر سی بات ہے، شہزادی نے میدان کربلا میں اپنا بھرا گھر بھی لٹا دیا، اور اس سے پہلے اپنے جان کی قربانی امامت کے دفاع میں دی۔ ظاہر سی بات ہے عزیزو، اب مسلسل مصائب سنتے چلے آ رہے ہیں، اور بی بی کی ظاہر سی بات ہے آج روز شہادت بھی ختم ہو گئی،
ہاں زادارو انشاءاللہ اگر ہم زندہ اور سلامت رہے تو آئندہ پھر یہ ایام فاطمیہ ہمیں نصیب ہوگا، ورنہ آج شہزادی سے ہم یہ التماس کرتے ہیں، اے بی بی اب تک ہم نے جو بھی آپ کے اوپر گریا کیا ہے، جو آپ کے اوپر نوحہ کیا ہے، جو آپ کے اوپر ماتم کیا ہے، وہ ہم سے اور ہمارے گھر والوں سے قبول فرمائیے گا۔ آزادارو آزادارو روایت بتاتی ہے کہ جب بی بی کا وقت شہادت قریب آیا تو اس وقت ایک مرتبہ ابو الحسن سے کہا، اے ابو الحسن ہاں یہ میرے پاس بیٹھ جائیے اور اس کے بعد میری کچھ وصیتیں ہیں اس کو سنتے جائیے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا، اے علی یاد رکھو بس جلدی ہی میں اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں، ہاں اے علی فاستمع کلامی، اے علی اب میری باتوں کو غور سے سن لو۔ اس کے بعد شہزادی نے اپنی وصیتیں کرنا شروع کی، یا علی غسلنی وحنتنی ودفنی باللیل، اے علی آپ ہی مجھے غسل دیجیے گا، آپ ہی مجھے حنوط دیجیے گا، اے علی آپ ہی مجھے کفن دیجیے گا اور مجھے رات کی تنہائی میں دفن کیجیے گا۔ اور اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں، ولا تولم احدا، اے علی میرے دشمنوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجیے گا، انہیں اس بات کی خبر نہ ہونے پائے، اجرکم اللہ۔ اور ایک اور وصیت کرتی ہیں، واکثر من القرآن تلاوت من القرآن، اے علی میرے سرانے بیٹھ کر مجھے دفنانے کے بعد چلے نہ جائیے گا بلکہ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کیجیے گا، اس لیے کہ مجھے تلاوت قرآن بہت زیادہ پسند ہے۔ آزادارو روایت بتاتی ہے ایک مرتبہ مولا علی تلاوت قرآن پڑھ رہے ہیں اور ادھر گھر پر شہزادی زینب بے قرار ہیں کہ اس وقت میرا بابا کہاں چلا گیا۔ ایک مرتبہ قبر زہرا سے آواز آئی، اے علی قرآن کی تلاوت بند کر دو، اس لیے کہ میری زینب گھر پہ بہت بے چین ہے، اپنے بابا کے لیے رو رہی ہے، اے علی اب چھوڑ کر جا کر ان بچوں کو سنبھالو۔ اور اس کے بعد شہزادی نے ایک وصیت یہ بھی کی، اے علی میرے ان بچوں کا ننھے بچوں کا زینب و کلثوم حسن و حسین کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اور ایک خاص وصیت کی، اے علی ارے میرے شہید کربلا بیٹے حسین کا بہت خیال رکھیے گا، اس لیے کہ اسے رات میں بڑی پیاس لگتی ہے، اے علی رات میں جب سوئیے گا تو اس کے سرانے پانی کا انتظام کر کے سوئیے گا۔ آزادارو روایت بتاتی ہے شہزادی نے جب اپنی وصیتیں مکمل کر لی، آزادارو اور اس کے بعد اسما کی بھی روایت ہے، اس کو چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ آپ سن چکے ہوں گے۔ آزادارو اس کے بعد جب بی بی کو غسل و کفن دے دیا، دفنا دیا، اس کے بعد مقداد کی روایت ہے، مقداد کہتے ہیں جب ہم شہزادی کے جنازے کو دفنا کر اپنے گھر واپس آ رہے تو یہ دو ملعون مجھے راستے میں ملے اور کہا، اے مقداد ارے کہاں جا رہے ہو؟ چلو شہزادی فاطمہ زہرا کے جنازے میں چلتے ہیں، ان کے جنازے کو دفن کر کے آتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ مقداد نے کہا، ارے تم دونوں بڑی تاخیر سے آئے، اس لیے کہ علی نے فاطمہ کے جنازے کو شب کی تاریکی میں دفن کر دیا۔ تو روایت کے الفاظ، ایک مرتبہ دوسرے ملعون نے ایک ایسا زوردار تماچا جناب ابوذر کے چہرے پہ مارا، جناب ابوذر تورا کے زمین پر گر گئے۔ ایک مرتبہ آواز دی، اے ملعون ارے تو نے مجھے مارا تماچا کوئی بات نہیں، لیکن یہ بتا کیا اسی طریقے سے میری شہزادی کو بھی تو نے تماچا مارا تھا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑ؟ اور اس کے بعد اپنے بیٹے حسن سے کہا، اے بیٹا حسن ارے آؤ اپنی ماں کو سہارا دو اور اپنے ساتھ گھر لے کر چلو، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ایک روایت اور جناب سلمان کی آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کے زحمت تمام کرتا ہوں۔ آزادار و روایت بتاتی ہے جناب سلمان ناقل ہیں کہ جب بی بی کی شہادت ہو گئی تو مولا علی ایک ہفتے تک اپنے گھر سے باہر نہیں آئے، مسجد نبوی میں نہیں آئے۔ تو ہم نے سوچا چلے بہت دن ہو گیا، اس وقت اپنے مولا کو مسجد میں لے کے آتے ہیں۔ گئے دق الباب کیا اور ایک مرتبہ جیسے ہی دق الباب کیا
مولا نے کہا کون؟ کہا میں سلمان۔ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے روکا، کہا اے سلمان، ارے اب اس دروازے پہ آ کے کیا اجازت مانگ رہے ہو؟ ارے جن کو اجازت مانگنا تھا ان ملعونوں نے اجازت نہیں مانگی اور درانہ گھس گئے اور میرے گھر کو آگ لگا دی، میرا محسن شہید ہو گیا، تمہاری شہزادی کو یہاں پا اس وقت تلوار کی بیٹ سے مارا، تلوار کے دستے سے مارا تھا، اور یہیں پہ تمہاری شہزادی فریاد کر رہی تھی، یا مہدی ادرکنی یا فضت و خزینی، اے مہدی آؤ میری مدد کرو، اے فضہ ارے اس وقت جو میرے شکم میں محسن تھا وہ شہید کر دیا گیا، اجرکم اللہ لو آزادار ہو۔ اور اس کے بعد جناب سلمان جیسے ہی مولا کے پاس پہنچے، مولا سے کہا مولا اب آپ چلیے تیار ہو جائیے، مسجد چلتے ہیں۔ میرے مولا اپنے گھر سے نکلنے چاہتے ہیں، دروازے پہ جیسے ہی پہنچے ہیں، روایت کے الفاظ ہیں، نہ جانے میرے مولا کو کیا یاد آیا، میرے مولا غش کھا کر زمین پر گر پڑے، اور اس کے بعد جب ہوش میں آئے تو کبھی دائیں ہاتھ سے اشارہ کر رہے، کبھی بائیں ہاتھ سے اشارہ کر رہے، اور کہتے اے سلمان تجھے معلوم ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ تمہاری بیوی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا تھا، اے سلمان دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرے محسن کو شہید کیا گیا، اے سلمان ارے دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تمہاری بیوی کے رخساروں پہ تماشے مارے تھے، اے سلمان ارے دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ تمہاری بیوی کے پشت پہ کوڑے مارے گئے، اے سلمان دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ قنفذ نے اپنی تلوار کے دستے سے تمہارے بیوی کے بازو پر ایسی تازہ مارا کہ جب میں غسل دے رہا تھا، غسل دیتے دیتے جب تمہاری بیوی کے بازو پہ میرا ہاتھ پڑا تو میں نے یہی کہا کہ اے رسول خدا آپ اپنی اس بیٹی سے پوچھئے گا امت نے اس کے اوپر کیا کیا ظلم ڈھائے گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، الہی بسمک العظیم العظم العاذل جل الاکرم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وال محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت عزا کو قبول و مقبول فرما۔ پروردگار منتقم خون حسین، منتقم قاتلین حضرت زہرا یوسف زہرا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ پروردگار ہم میں جو بیمار ہونے بیمار کربلا کے واسطے جلد از جلد شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار ہم میں جو لاولد ہونے صاحب اولاد فرما۔ پروردگار صاحبان اولاد کو نیک تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگار تجھ سے اول آخری دعا ہے کہ منتقم خون حسین، منتقم قاتل حضرت زہرا امام زمانہ اسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ ماتم حسین آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانی مجلس اور تمام مومن و مومنات اور اپنی اموات کو شامل کرتے ہوئے سب کو احسان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔